بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب رمضان المبارک میں صحت کی بہترین حالات میں ہوں گے۔ بیٹا، آج بدھ کا دن ہے۔ ہمارا سبق کا عنوان ہے اسلام میں عبادت کا تصور، کتاب صفحہ نمبر 60۔ عبادت کا معنی و مفہوم۔ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی بندگی کرنا اور اطاعت و فرمان برداری کرنا ہے۔ شریعت میں ہر وہ کام جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں سر انجام دیا جائے عبادت کہلاتا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کی اہم ترین عبادات ہے۔ اسلام میں عبادت کا تصور۔ دنیا کے تمام مذاہب میں عبادت کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے۔ مثلاً عیسائیت میں صرف اتوار کے دن گرجے میں جا کر عبادت کر لینا ہی کافی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہندو بھی خاص تہواروں کے موقع پر مندروں میں جا کر عبادت کی رسمیں ادا کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کا تصور عبادت سب سے مختلف اور جامع ہے۔ دین اسلام میں انسان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کا سب سے اہم فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ چنانچہ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے عبادت کی اسلامی تصور کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ عام طور پر چند مخصوص اعمال مثلاً نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی ادائیگی ہی کو عبادت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ عبادت کا محدود تصور ہے۔ اگر اس تصور کو درست مان لیا جائے تو محض چند اعمال کی ادائیگی سے انسان کی زندگی کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کی زندگی کی ہر لمحے کا مقصد عبادت ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ وہ ہر وقت نماز پڑھتا رہے اور ہمیشہ روزہ سے رہے۔ اسلام میں بھی اس طرز عمل سے منع کیا گیا ہے، اور اس کا ثبوت حضرت عثمان بن معذون رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے سے ملتا ہے۔ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی چیز سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا، اے عثمان، کیا تم میرے طریقے سے ہٹ گئے ہو؟ انہوں نے عرض کی، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، میں تو آپ ہی کے طریقے کا طلبگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، کبھی روزہ نفلی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ دیتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ اے عثمان، اللہ سے ڈرو، تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ کبھی روزہ رکھو، کبھی چھوڑ دو، رات کو نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو۔ یعنی ہر وقت نماز روزی میں مشغول رہنا عبادت نہیں، بلکہ زندگی کے تمام کاموں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق سر انجام دینا بھی ہی عبادت ہے۔ گویا انسان کا سونا جاگنا، کھانا پینا، پڑھنا لکھنا، روزی کمانا، لوگوں کے حقوق پوری کرنا اور دوسرے کے کام آنا وغیرہ سب کچھ عبادت میں شامل ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے اور اس کے احکام کی بجا آوری کرتے ہوئے سر انجام دے جائے۔ بیٹا، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، تاکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب قرار پائے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں، سب دنیاوی کام چھوڑ کر ہر وقت صرف عبادت کرتے رہنا رہبانیت کہلاتا ہے۔ عیسائیت میں اسے بہت افضل سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ بیٹا، اس سبق میں کتاب صفحہ نمبر 62 اور 63 تمام سوالات اپنے نوٹ بک میں لکھ کر یاد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔